تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ 8 فروری کے الیکشن میں وہ کہتے ہیں ہماری بہت مقبولیت ہے، آج تک وہ کہتے ہیں مقبولیت برقرار ہے، تو یہ مقبولیت پھر کچھ نہیں کرنے دے رہی، اس کے ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں وہ؟ دیکھیں مقبولیت، میں نے تو الیکشن سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ مقبولیت ہمارے ملک میں قبولیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ صرف مقبولیت جو ہے اس سے نہ اقتدار ملتا ہے نہ طاقت ملتی ہے۔ یہاں طاقت کے 2-3 سرچشمے ہیں، جن میں سے ایک سرچشمہ ضرور مقبولیت ہے، لیکن قبولیت اس سے بڑا سرچشمہ ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور آپ نے دیکھا وہی ہوا کہ اگر قبولیت تھی بھی، مقبولیت تھی بھی، تو قبولیت نے اس کو نہیں قبول کیا اور وہ باہر بیٹھے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔ تو اسی طرح اب میں نے سجیسٹ کیا ہے اگلے دن کہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ دونوں معقولیت کا رویہ اپنائیں، نامعقولی کی اور غیر معقول باتیں نہ کریں جو قابل قبول نہیں ہوتی۔ جو اگلے کو گرا کے آپ کو کوئی تخت پہ بیٹھنے دے گا تو کوئی بھی نہیں کرنے دیتا۔ تو اس لیے آپ وہ مطالبات کریں، ریلیف کی بات کریں، خان صاحب کو جیل سے نکلوائیں، اپنے اسیروں کو جیل سے نکلوائیں، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ جو مقبولیت ہے اس کو قبولیت کی طرف لے جانے میں آپ کہہ رہے ہیں معقولیت چاہیے، وہ معقولیت کا فارمولہ کیا ہے پھر؟ معقولیت کا سر پہلے تو یہ ہے کہ پراچا صاحب میرے آپ سے مذاکرات ہونے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے آپ کی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی طاقت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے میں لاہور کا ایک عاجز سا صحافی ہوں، پراچا صاحب ایک طاقتور اسلام آباد میں بیٹھے صحافی ہیں، تو میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ سے بات کروں گا تو شاید آپ کو میں اس لیے آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہا ہوں چودھری صاحب۔ تو اگر تو جی ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کی طاقت سے کو مد نظر رکھ کے اگر کوئی مطالبات کروں گا تو شاید آپ مہربانی کریں۔ تو جو میں اپنی عاجزی کو سامنے رکھ کے اور آپ سے بڑے بڑے مطالبات کر دوں تو آپ کہیں گے چلو جاؤ لاہور وہی رہا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے معقولیت پہ آئیں تو راستہ نکل آئے گا۔